یا غنیو یا غنیو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی اور بابرکت نام ہے۔ یہ ایک طاقتور اور مضرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کا قسمت اس طرح سے چمکے گا کہ آپ خود دنگ رہ جاؤ گے اللہ کے اس معجزے پر۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی غریبی اور آپ کی پریشانی آپ سے کوسوں دور ہو جائے گی، اور اللہ کے فضل سے لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر آپ کو جائیں گے۔ آزما کر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے یا غنیو یا غنیو، یہ بہت ہی طاقتور اور مضرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ لیں اور آپ اپنی قسمت کے بند دروازے خود کھلتے ہوئے دیکھیں گے۔ تقدیر ایسے بدلتی ہے کہ خود دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ جو بھائی بہنیں چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں فوری طور پر کافی بہتر ہو جائے، وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کا نظارہ دیکھیں گے، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ رمضان کے شروع ہوتے ہی، یعنی کہ رمضان کے مہینے کے اندر آپ فوری طور پر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی مہینے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو رمضان میں کر لیتے ہیں تو رمضان کے رحمت و برکت سے آپ کو انشاءاللہ پھر کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے نماز پڑھ لیں، اور آپ اگر نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کر لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ کر لیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور بہتر یہی رہے گا کہ آپ نماز کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے ہوئے ہی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آج آپ کو میں سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمکے گی کہ خود آپ لوگ بھی حیران رہ جاؤ گے اللہ کے اس معجزے پر، اور مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کو زندگی میں صرف ایک دن کرنا ہے، پوری زندگی یہ وظیفہ آپ کو نہیں کرنا۔ اگر آپ ڈیلی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، اسے ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ ایک ہی بار پڑھنے سے آپ کی مالی حالت اس طرح سے بدلے گی کہ آپ خود دنگ رہ جاؤ گے۔ اگر فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو جسے جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہے، اسے بھی غیبی مدد ہوگی۔ اگر وہ رات میں پڑھ کر یہ وظیفہ سوئے گا، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح اگر یہ وظیفہ کوئی کر لے تو شام تک پیسوں کی بندوبست ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں اور جو بھی بیماریاں ہیں، سب دور ہو جائیں گی، اور رزق اور دولت کے دروازے آپ خود کھلتے دیکھو گے۔ اور سالوں سال سے جو لوگ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کو بے انتہا رزق اور دولت عطا کرتا ہے، اور آپ کی ہر پریشانی دور کرتا ہے۔ یہ وظیفہ بیحد مضرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، اور یہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ پڑھنے کا جو طریقہ میں بتاؤں گی آپ کو، اس طریقے سے آپ عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، ایسا کرم کریں گے کہ آپ کو تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور ہوتی نظر آئیں گی۔ آج کا یہ وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ کا صفاتی نام کا ہے۔ میں جس ترتیب سے بتاؤں گی، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، آپ کی زندگی کے بند دروازے اس وظیفے کو کرنے کے فوراً بعد نہ کھلے تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وظیفہ آپ عصر کی نماز کے پہلے کرنا ہے، عصر کی نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی حاجت کی نیت کرتے ہوئے وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ بسم اللہ کریں گے، پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 101 بار اللہ کا صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو 101 بار پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر پھر 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 101 بار آپ کو یا وہابو پڑھ لینا ہے، پھر 21 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد
آپ کو اللہ کا دوسرا نام یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو 101 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کا پڑھ لینا ہے۔ اپنی گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آپ کو استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ کو 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد وہیں پر گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے پوری یقین اور توکل کے ساتھ دعا مانگنا ہے۔ میں اس دعا کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ کر کے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو 21 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 101 بار آپ کو اللہ کا صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 21 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو پھر 101 بار یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھ لینا ہے۔ پھر یا وہابو پڑھنے کے بعد آپ کو 21 بار پھر سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو اللہ کا دوسرا صفاتی نام یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھنا ہے۔ یہ بھی جتنا اللہ کا صفاتی نام ہے سب 101 بار پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر اس کے بیچ بیچ میں 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ یا رحمانو 21 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح مطلب 100 بار پڑھنا ہے، اور اپنی گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آپ کو استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ کو 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو وہیں پر گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے پورے یقین اور توکل کے ساتھ دعا مانگنا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین اور جلالی اور مجرب عمل ہے۔ میں یہ تو نہیں بول سکتی کہ ہر انسان پڑھے گا اور اسے ایک رات میں کروڑوں مل جائے گا، یہ تو جھوٹ ہے۔ لیکن یہ کروڑپتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان سے بھی میں نے اس عمل کے بارے میں بتایا ہے، وہ انسان اللہ کے فضل سے اس کے گھر میں بے تحاشا مال اور دولت کا انبار لگ گیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ عمل کرتے ہیں اس کے اولاد بھی اس کے فرمانبردار ہو جاتے ہیں، اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے گھر میں برکت اپنا گھر بنا لیتی ہے، بے برکتی وہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں جب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں تو اس وظیفے کے بارے میں کسی سے ذکر مت کیجیے گا۔ خاموشی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ آپ کسی بھی وظیفے کے شروع کرتے ہوئے کبھی بھی آپ کسی کے ذکر نہ کیا کریں، کیونکہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کبھی اس کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے، اور وظیفہ کرنے کے بیچ میں بھی کسی سے باتیں نہیں کرتے۔ وظیفہ ہمیشہ گھر کے شانت جگہ بیٹھ کے کرتے ہیں اور بیچ میں بات نہیں کرتے، اور کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو کبھی کسی سے ذکر نہیں کرنا ہے۔ ہاں، بعد میں اس کے بتا دیں وظیفہ کا جب کام ہو جائے، لیکن اس کے پہلے آپ کو نہیں بتانا ہے۔ اسے کرنے کے بعد بھی کچھ ٹائم تک آپ نے وظیفہ مطلب میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ وظیفہ جب کریں تو وظیفہ یہ سوچ کے نہ کریں کہ مجھے وظیفہ ختم کرنا ہے جلدی جلدی۔ آپ جو بھی وظیفہ کریں، جو بھی آپ تسبیح کا ایک ایک دانہ پڑھیں، تو بس یہ سوچ کے پڑھیں کہ مجھے آج اور اس وقت اللہ سے قبول کروا کے ہی اٹھنا ہے۔ آپ کو یہ سوچ کے اگر آپ وظیفہ پڑھیں گے پھر آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنا بدلاؤ آ رہا ہے۔ کبھی بھی وظیفہ ختم کرنے کی آپ کو جلدی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی وظیفہ یقین کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اپنے خواہشات اور مقصد کو ذہن اور دل میں رکھتے ہوئے وظیفے کو کرنے چاہیے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا۔ پھر ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ کے کلام میں طاقت ہے۔ ہر وظیفہ صحیح ہوتا ہے، ہر وظیفہ سچا ہوتا ہے، بس کمی ہوتی ہے تو ہمارے پڑھنے کے طریقے میں ہوتی ہے۔ ہم نماز کی سب سے پہلے 5 وقت کی پابندی کریں، اور گناہوں سے بچیں، اور استغفار کا ورد کریں۔ اس کے بعد ہم خود دیکھیں گے کہ ہمارے